اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر، نالج آف جفر اور سینئر قانون ایم اے شہزاد خان۔ آج جو میرا ٹاپک ہے سیاست سے ہٹ کے ہے، کیونکہ آج کل مجھے بے شمار سوال، بلکہ آج کل کیا بے شمار مہینوں سالوں سے ہی آ رہے ہیں کہ خان صاحب اولاد کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ اولاد جو ہے ہماری ڈیلے ہو جاتی ہے، ہو نہیں رہی، کہ ہم دوسری شادی کریں۔ تو میں اس کے حوالے سے کچھ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میاں شادی ہوتی ہے اور 2-3 سال اولاد نہیں ہوتی، تو اس میں کچھ یہ چیز سب سے پہلے چیک کیا کریں کہ مرد کے گھرانے میں لیٹ اولادیں پیدا ہوئی ہیں یا بیوی کے گھرانے میں لیٹ اولادیں ہوئی ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے 2-3 سال۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جینز کا چکر پیچھے، آپ کے انہیریٹنس پیچھے اگر ہم دیکھیں کہ کیا اس میں مسئلے ہیں، وہ ایک تو یہ بات دیکھی جائے۔ دوسرا اپنے میڈیکل کو دیکھنا ہے کہ میڈیکل میں آپ جائیں اور چیک اپ کروائیں، میڈیکل ڈاکٹرز کو دونوں دکھائیں۔ آپ صرف خواتین کو لے جاتے ہیں دکھانے، لیکن مرد حضرات کو دکھایا نہیں جاتا، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ ساس کہتی ہے اپنے بیٹے کو جی دوسری شادی کرو، دوسری کرو، تو اس طرح وہ دوسری شادی میں بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس میں کوئی شرم کھانے والی بات نہیں۔ خوراک کا بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے اس چیز میں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سیب ہے نہار منہ کھانا چاہیے، میاں اور بیوی کھائیں، گھر والے کھائیں، دوپہر تک کھائیں، رات کو پھل نہیں کھانا چاہیے۔ اور سیب کے حوالے سے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھی ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جس کا مفہوم ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو شخص صبح سیب کھاتے ہیں وہ مر کیوں جاتے ہیں، اور جو رات کو کھاتے ہیں وہ زندہ کیسے صبح اٹھتے ہیں۔ تو سیب بڑی اہم چیز ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہاتھوں کی طرف۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں بڑی اہمیت کا حامل ہوتی ہیں۔ جس خواتین اور مرد کے ہاتھ کی ہتھیلیاں نرم ہوں گی، اسی طرح پاؤں کے جو تلوے وہ بھی اگر نرم ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں مینیکیور اور پیڈیکیور کریں جس سے آپ کے ہاتھ کی نرمی رہے۔ جب ہاتھ کی ہتھیلیوں کو، میں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ زمین ہے، زمین جب زرخیز ہوگی، فرٹیلائزر یعنی کہ بیرن نہیں ہوگی، اور اگر بنجر نہیں ہے تو اس میں فصلیں کیا کہتے ہیں اگیں گی، اگر وہی زمین زرخیز ہے تو اس میں فصلیں ہوں گی۔ ہتھیلی زمین، لائنیں فصلیں ہیں۔ اب لائنز جو ہوتی ہیں وہ نرم ہاتھوں پہ وہ لائنز چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ کومپلے بھی نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایک بات اچھا، بڑی اہم بات بتاتا ہوں۔ ہاتھ کی میں اکثر بچوں کی لائنیں لوگوں کو شاید کم پتہ ہے کہ شادی کی لائنیں جب ختم ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ جو پورشن ہے، اس پورشنز پہ لائنز ہوتی ہیں۔ اب لائنز پہ بھی غور کیا جائے، جو باریک لائن مرد کے ہاتھ میں ہے وہ لڑکی کے لیے ہوتی ہے، اور مرد کے ہاتھ میں موٹی لائن ہو تو وہ بچے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ لائنز آپس میں کراس کر جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ابورشن بھی ہو سکتا ہے۔ آئی لائن پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے اسی لائن پہ کہ ایسے بچے اسپیشل چائلڈ بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہی لائنز پہ اگر دو لائنیں آپس میں جڑ رہی ہوں لیکن ٹوٹ نہ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹوینس بچے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بات یہ۔ اچھا، دوسری چیز، اب یہی لائنیں مرد کے ہاتھ میں ہیں اور عورت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور اولاد ہو نہیں رہی، تو پھر ایسے صورت میں پہلے تو میڈیکل ہی کو دیکھنا ہے، پھر اس طرح ہے کہ پھر وہ شخص دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کو یہ چیزیں پھر اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے، عورت کے ہاتھ بہت سخت ہیں اور اولاد ڈیلے ہے، لائنیں شادی کی وہ اولاد کی موجود ہیں، تو اس کا مطلب کہ آپ ہاتھوں سے زیادہ کام مت کریں، ہتھیلیوں کو زیادہ مت یوز کریں، ہاتھ کا مینیکیور کریں، اور جیسے میں نے سیب کہا ہے وہ کھایا کریں۔ ایک اور علاج ہے جس کو ہم نے بتانا ہے کہ رات کو میاں اور بیوی کھجور کھا سکتے ہیں۔ 3 عدد کھجور بیوی بھی کھا سکتی ہے، 3 عدد کھجوریں مرد بھی کھا سکتا ہے، اور اس پہ یا خالقو یا باریو یا مصورو 21 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کو آپ اس کھجوروں کو کھائیں۔ 3 دن کا یہ اگر عمل کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل اور ہے، یہ قرآن سے ہے، کہ جمعہ کی نماز کے بعد مرد جو ہے 7 کھجوریں لے کے اپنے پاس رکھ لے،
اور سورہ زاریات پڑھے، وہ پارہ نمبر 26 تا 27 میں ہے، اس کے اینڈ پہ وہ 2-2.5 صفحہ کی سورہ ہے، اس کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے 7 مرتبہ سورہ زاریات پڑھے، ان 7 کھجوروں پہ پھونک مارے اور کھجوریں گھر لے جائے، روزانہ ایک کھجور رات کو اپنی بیگم کو کھلائیں، تو اس سے بھی یہ چیز بہتر ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے کہ جو اہم ہے وہ یہ کہ اولاد نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، جی نظر لگ گئی، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا اس میں آپ میڈیکل کی طرف جائیں۔ ایک بات بڑی اہم ہے، ستاروں کا بھی بڑا ایک تعلق ہے، ٹائم کا بڑا تعلق ہے۔ کچھ لوگوں کی شادی ایسے ڈیجٹ پہ ہو جاتی ہے 22-23 سال کی عمر میں، یا 33-34 سال، وہ ایسے ڈیجٹس ہوتے ہیں جس میں ان کی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ ٹائم بھی ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں کہہ دوں گا جی 2 سال بعد اولاد ہوگی یا اگلے سال ہوگی یا وہ ٹائم گزر گیا، یہ پلینٹس کا چکر ہے۔ ایک چیز اور بڑی اہم ہوتی ہے، نیم کا ملانا۔ نام اگر ایک شخص ہے، کوئی بھی ہے، مرد یا عورت، اے میں ہے، مرد و عورت ایس میں، اولاد ہو جاتی ہے۔ ایک شخص آر میں ہے یا ٹی میں ہے، کوئی بھی مرد یا عورت، اور اس کی شادی ہو جاتی ہے کیوں نام سے، تو اس میں اگر اولاد کا مسئلہ ہو تو بڑھ جاتا ہے۔ تو نام کا میچ کرانا بہت ضروری ہے، اور اگر ایسے لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اب وہ یہ سوچیں گے کہ اب ہماری اولادیں نہیں ہوں گی، تو نام کو چینج کروا سکتے ہیں کالنگ نیم کے حوالے سے، کہ جی ہم اب نام چینج کر لیں، لیکن ڈاکومنٹ میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی آپ کے سوال ہوں آپ ضرور بیچ میں بھیجیے گا، واٹس اپ کا نمبر میرا آ رہا ہے، اور میرا آج کل فون سننے کا ٹائم جو ہے تراویحوں کے بعد ہے، یعنی کہ رات 9 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک میں سنتا ہوں۔ تو اب میں آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات دیتا ہوں۔ اچھا جی، السلام علیکم جی۔ اچھا وعلیکم السلام جی۔ راشد محمود ہیں، والدہ بشیرہ بی بی ہیں، اور عمان کنسٹرکشن LLC کمپنی میں جانا چاہتا ہوں۔ LLC راشد بیٹا ادھر نہ جائیں، پرابلم ہوگی، کچھ اور جگہ ڈھونڈے، پھر اگلی دفعہ سوال ڈالیں۔ اچھا 14 اگست کو پیدا ہوئی اور پیدائش تکلیف دیکھی، اور بہت شادی سے پہلے شادی کے بعد، اچھا جی، نام بھی نہیں لکھا اور سن بھی نہیں لکھا۔ آپ نے نام بھی لکھنا ہے اور سن بھی لکھنا ہے، اس کا جواب مشکل ہے دینا۔ اچھا جی، سوال کا جواب پھر نہیں دیا۔ اچھا یہ آئی ڈی ہے سرفراز سندھو بیٹے، اور سوال تے لکھ۔ یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے دو، بیٹا دے دو، بیٹا دے دو، تو اوپر سے فرشتہ ہے، انہوں نے کہا جناب آپ کو بیٹا مل جائے گا، شادی تے کرو، اور بھائی تم سوال تو کرو تو جواب ملے گا۔ ہمیشہ ہی کہہ دیتے ہو کہ جی سوال کا جواب نہیں آیا، سوال کا جواب نہیں آیا۔ اچھا جی، کشور فاطمہ 30-1-86، کیا میں فیملی کے ساتھ بیرون ملک جا سکتی ہوں؟ کشور بالکل جا سکتی ہو۔ اکبر علی 12-1-90، آپ والدہ اسحاق ہیں۔ آئی نیڈ ٹو آسک اباؤٹ مائی میرج۔ بھائی میرج، اف اینی چانس آئی گیٹ سٹیزن شپ ان انگلینڈ؟ یس جی بالکل۔ اچھا جی، تو یہ جی میرا خیال سے ٹائم آج مکمل ہو رہا ہے، میں جلدی سے 2 سوال لے لیتا ہوں۔ اچھا جی، مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ وہ میں نے بتا دیا، پروگرام میں دیکھ لیں۔ اچھا ایج آپ سے جیسی ہے، آپ کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں۔ بھائی تعریف نہ کیا کرو، مہربانی، تنقید کیا کرے تو اچھا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا، اب ٹائم ہو گیا، اور میں یہ کہوں گا کہ رمضان کریم ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ اور میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ترکیہ جو ہے اس میں عثمانی، جب حکومت عثمانیہ تھی تو وہ دکانداروں کے پاس جو امیر اور صاحب استطاعت لوگ تھے وہ پیسے دے آتے تھے کہ جو بھی غریب ہو تو ان کو سبزی گوشت فری دے دیا کرو۔ تو رمضان میں کچھ اس طرح ہی کریں، بجائے صفحے لگا کے غریبوں کو بٹھائیں اور نمود و نمائش کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔